السلام علیکم دوستو کیا حال ہے؟ آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کریں گے، کیونکہ آج ان کے 10 رمضان المبارک ان کا وصال کا دن ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اپنا سارا سامان دے دیا، اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ آج ہم نے اس وفا شعار غم گسار جانثار معزز و محترم خاتون کا ذکر و خیر کرنا ہے، جس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، جو بیوی کے روپ میں تھی تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا قرار و سکون تھی، ماں کے روپ میں آئی تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے عظیم ترین تربیت یافتہ اولاد کا تحفہ دیا، جن میں سیدنا قاسم، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدنا عبداللہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی نیک بخت اور قابل رشک و تقلید بیٹے بیٹیاں شامل ہیں، جن کے داماد و عثمان و علی بن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کے بارے فرمایا، عثمان میرا جنت کا ساتھی ہے، اور علی کے بارے میں فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور نواسوں کی تو شان ہی نرالی ہے۔ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ٹھہرے، ایک سر لے ناف تک شبیہ مصطفیٰ تو دوسرا ناف سے لے کر پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اسی لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مریم بنت عمران کے بعد خدیجہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت فروخت کرنے کے بعد واپسی پر بالا خانہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی 40 سالہ خدیجہ دیکھ رہی ہے کہ سخت گرمی میں محمد بن عبداللہ جو کہ اونٹ پر سوار ہے پر 2 فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، میسرہ غلام کی زبانی اس قریشی نوجوان کی اوصاف حمیدہ سن کر اور اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جو انہوں نے دوسرے خاوند کی وفات کے بعد دیکھا تھا کہ آسمانی آفتاب ان کے گھر اتر آیا ہے، اور ان کے گھر سے اس آفتاب کا نور سارے جہاں میں پھیل رہا ہے، جس کی تعبیر ورقہ بن نوفل یہ بتائی تھی، اے خدیجہ مبارک ہو، نبی آخر الزمان تم سے نکاح کریں گے۔ تہیہ کر لیا کہ اب ہر صورت میں محمد بن عبداللہ کے ساتھ نکاح کرنا ہے، حالانکہ یہ وہی خدیجہ تھی جو سرداران قریش کو شادی کا انکار کر رہی تھی۔ سیدہ خدیجہ نے اپنی رازدار سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو بلایا اور کہا کہ محمد بن عبداللہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دو۔ نفیسہ بنت منیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نکاح کا پیغام دیا تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ہاتھ میں وہ سامان نہیں ہے جس سے نکاح کر سکوں۔ نفیسہ نے عرض کیا، اگر سامان ہو جائے اور آپ کو حسن و جمال، زر و مال اور شرف و کفایت کی ضمانت دی جائے تو کیا اب آپ قبول فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کون ہے؟ نفیسہ نے عرض کیا، خدیجہ بنت خویلد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے لیے؟ نفیسہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، میں نکاح کروں گا۔ یوں یہ رشتہ طے ہوا، اور چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں عبداللہ بن ابی قحافہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں عقد و نکاح ہوا۔ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خطبہ پڑھا، اور عمرہ بن سعد جو سیدہ خدیجہ کے چچا تھے وہ
اور ورقہ بن نوفل چچا زاد بھائی نے سیدہ خدیجہ کی طرف سے خطبہ پڑھا، پھر دونوں جانب سے ایجاب و قبول متحقق ہوا۔ نکاح کے وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 سال جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محض 25 سال تھی۔ اونٹ ذبح کر کے ولیمے کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ شادی کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اقامت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر ہی اختیار کر لی، اور یہ ایسا گوارا تھا جس پر جنت فردوس کے بہاریں بھی رشک کرتی تھیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقتصادی اعتبار سے مطمئن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے اولاد کی نعمت سے نوازا اور خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ شادی کی 15 سال بعد مشکل ترین دن آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ اب بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا، مصائب تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایسے ماحول میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والی خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی۔ علامہ ابن اسیر اور امام زیبی کا بیان ہے کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون یہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ یہ تھے آج کے کچھ پوائنٹس۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان بیان کی جائے تو بہت ٹائم چاہیے۔ میں نے یہ تھوڑے سے ٹائم میں تھوڑی سی شان بیان کی۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی خیریت و عافیت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آمین، اللہ حافظ۔